السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر۔ میں قاری نثار احمد عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی اچھے سے کریں اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آج میں بات کروں گا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ آپ علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ جی سامعین، آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لیا، نیز اس میں ہر شے کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو موسلادھار بارش شروع ہو گئی جس سے زمین پر ہر شے تباہ ہو گئی سوائے آپ علیہ السلام کی کشتی کے اور جو اس میں سوار تھے۔ آخر کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ جو آج کل مصر کے اندر یا شام کے اندر ہے، اس پہاڑ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر کر سیلاب سے بچ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ دنیا میں کوئی جاندار نہ بچا اور ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ وہ بھی دیکھتے دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ تو اتنی بات کی آپ کے سے، میری اس معلومات کو سنیں بھی اور شیئر بھی کریں، اچھے سے کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا مقصد اس چینل کو بنانے کا یہ ہے کہ تاکہ میری ہر معلومات آپ تک پہنچے اور آپ مستفید ہوں اس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔